अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। आमीन। क्या हाल हैं आप सबके? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह सुब्हाना ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व बार में रखे, हर शर और हर फित्ने से बचा कर रखे। अल्लाह सुब्हाना ताला दीन पर बेहतरीन इस्तकामत अता फ़रमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। हमारा आज का टॉपिक है बेवा की इद्दत। आइए सबसे पहले ये जानते हैं कि इद्दत है क्या। इद्दत के लुग़वी मानी है शुमार करना, गिनती करना, ये अदद से है। और इद्दत के शरई और इस्तिलाही मानी है वो मुद्दत, वो ड्यूरेशन जिसमें बेवा दूसरा निकाह नहीं कर सकती, ताकि फौत शुदा शौहर से अगर वो हामिला है तो इस सूरत में हबल की जो अलामात है वो वाज़ेह हो जाए और पैदा होने वाले बच्चे की वरासत का इल्म हो सके। फ़र्ज़ करें इद्दत की मुद्दत 4 महीने और 10 दिन ना होती, औरत को हबल ठहरा होता और कुछ दिनों बाद शौहर की वफ़ात हो जाती और फिर कुछ ही दिनों बाद दूसरा निकाह हो जाता। इस सूरत में वो यही समझती कि उसका ये बच्चा दूसरे शौहर से पैदा हुआ है, लिहाजा बच्चे की वरासत का इल्म ना हो सकता। अल्लाह सुब्हाना ताला के हर काम में हिकमत होती है, अल्लाह के हर हुक्म में कोई ना कोई मसलहत होती है, मशीयत होती है। यहाँ 4 महीने 10 दिन इद्दत बेवा की इसीलिए है ताकि हमल का इल्म हो सके। सूरह बकरा आयत नंबर 234 में है कि बेवा की इद्दत 4 महीने और 10 दिन है। वल्लदीना युतवफ़ौना मिनकुम व यदरून अज़वाजन यतरब्बसना बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा। तर्जुमा है, और जो तुम में से फौत हो जाएं और बीवियां छोड़ जाएं, यानी जो मर्द हजरात फौत हो जाएं और पीछे बेवा छोड़ जाएं, तो वो बीवियां 4 महीने 10 दिन तक इंतज़ार करें, यानी इस अरसे तक वो दूसरा निकाह ना करें बल्कि अपने पहले शौहर का सोग बनाएं। वैसे भी देखें मियाँ बीवी का एक ताल्लुक़ ऐसा होता है कि वक्त लगता है कि बीवी जो है उस गम से बाहर आए, लिहाजा अल्लाह सुब्हाना ताला ने ये 4 महीने और 10 दिन इसीलिए रखे हैं ताकि वो जो भी उसकी शौहर के साथ वाबस्तगी थी उसको वो आहिस्ता आहिस्ता कबूल कर ले कि अब वो इस दुनिया में नहीं है और वो एक नए शख्स से निकाह करके एक नई ज़िंदगी गुजारने के लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार कर ले। फ़र्ज़ कीजिए शौहर वफ़ात पा गया और बेवा हामला थी, तो अब उसकी इद्दत क्या 4 महीने 10 दिन होगी? नहीं, अब उसकी इद्दत जो है वो 4 महीने 10 दिन बिल्कुल नहीं होगी। जिस दिन उसका बच्चा पैदा होगा यानी वज़ह हमल तक होगी, यानी जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। फ़र्ज़ करें वो पिछले 8 महीने से हामला थी कि शौहर वफ़ात पा गया। अब ज़ाहिर है शौहर के फ़ौत होने के 1 महीने के बाद उसका बच्चा हो जाएगा, तो 1 महीने बाद ही उसकी इद्दत जो है वो मुकम्मल हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि जब उसके शौहर की वफ़ात हुई थी तो वो कुछ दिन की हामला थी। अब जब वो 4 महीने और 10 दिन इंतज़ार करेगी तो उसे समझ आ जाएगी अलामात से कि वो हामला है। अब जब बच्चे की पैदाइश होगी, ज़ाहिर तकरीबन 9 महीने लगेंगे जब तक उसकी इद्दत बरकरार रहेगी। तकरीबन 9 महीने बाद जब बच्चा हो जाएगा तो उसकी इद्दत मुकम्मल हो जाएगी। सूरह तलाक़ आयत नंबर 4 में है व उलातुल अहमाली अजलहुन्ना अन यदअन हमलहुन।
ترجمہ ہے، اور وہ عورتیں جو حاملہ ہوں ان کی عدت یہ ہے کہ بچہ پیدا کر لیں، یعنی جس دن بچہ پیدا ہوگا اس دن ان کی عدت مکمل ہو جائے گی۔ آئیے جانتے ہیں سوگ کیا ہے۔ بخاری اور مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اللہ اور آخرت پر ایمان لا چکی ہے اس کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ کرنا حلال نہیں ہے، البتہ اپنے شوہر کی وفات پر 4 مہینے 10 دن سوگ کرے گی۔ یعنی مرنے والے کا جو غم ہوتا ہے جسے سوگ کہا جاتا ہے، وہ سوگ چاہے بھائی ہو، بہن ہو، اولاد ہو، ماں باپ ہوں، قریبی رشتہ دار ہوں، ان کا سوگ صرف 3 دن منایا جائے گا، لیکن شوہر کا 4 مہینے اور 10 دن بیوہ جو ہے وہ سوگ منائے گی۔ ایک تو حکمت یہی ہے کہ حمل کا پتہ چل جائے، اور دوسرا یہ کہ ظاہر ہے جو اس کی ذہنی اور قلبی شوہر کے ساتھ وابستگی ہے، اس کو ان اثرات کو زائل ہونے میں یا کم ہونے میں اتنا وقت جو ہے وہ لگ جاتا ہے، فوراً عورت دوسرے شوہر کو جو ہے وہ قبول نہیں کرتی۔ اب سوگ یہ ہے کہ اس میں عورت زینت سے پرہیز کرے گی، باہر نکلنے سے پرہیز کرے گی، اور معاشی ضروریات کے تحت نکل بھی سکتی ہے۔ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں کیا حکم ہے قرآن و حدیث میں۔ بیوہ کے سوگ منانے میں سب سے پہلی چیز یہ آتی ہے، نمبر 1، زینت سے پرہیز کرنا۔ دیکھیں، عدت جو گزارنے والی بیوہ ہے وہ دوران عدت کسی قسم کا بناؤ سنگھار اور زیب و زینت نہیں کرے گی، نہ ہی وہ خوبصورت اور شوخ رنگوں کے لباس پہنے گی۔ مہندی، سرما، ان سے لے کر ہر قسم کا جو میک اپ کا سامان ہوتا ہے اس کا استعمال منع ہے۔ اسی طرح نہ وہ خوشبو لگائے گی اور نہ ہی زیورات سے سجے سنورے گی۔ حکمت کیا ہے؟ جیسا کہ پہلے بات ہوئی، شوہر کی جدائی کے بعد اس کی رفاقت میں گزارے ہوئے دنوں کا احترام کرنا مقصد ہے، اور ویسے بھی عورت فوری طور پر دوسرے نکاح کو قبول بھی نہیں کر سکتی، تو اس پیشکش سے بچنے کا یہ ایک طریقہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسے سادگی اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کی یہی حکمت ہے۔ نمبر 2، باہر نکلنے سے پرہیز۔ عدت کے دوران عورت اپنے گھر سے باہر نہیں جائے گی۔ ہاں، کسی بہت ہی ضروری کام سے جانا پڑے، یعنی اس کے جائے بغیر وہ کام ہو ہی نہیں سکتا، تو پھر وہ جا سکتی ہے، لیکن رات اپنے اسی گھر میں گزارے گی جہاں اس کے شوہر کی وفات ہوئی تھی۔ سنن ابی داؤد میں ہے، ایک عورت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شوہر کی وفات کے بعد وہاں سے یعنی شوہر کے گھر سے اپنے میکے جانے کی اجازت مانگی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں تمہیں اپنے شوہر کی موت کی خبر آئی اسی میں رہو یہاں تک کہ تمہاری عدت پوری ہو جائے۔ یہاں جو حدیث کے الفاظ ہیں ان سے یہ مراد نہیں لینی چاہیے کہ عورت نے شوہر کی موت کی خبر کسی اور گھر میں، کسی پڑوسی یا عزیز کے گھر میں سنی تو وہاں پہ وہ عدت گزارے گی۔ نہیں، اس سے مراد یہی ہے کہ جو اس کا شوہر کا گھر تھا۔ آئیے اب جانتے ہیں کن معاشی ضروریات کے تحت وہ گھر سے نکل سکتی ہے دوران عدت۔ دیکھیں، عدت کے دوران عورت جو ہے اگر اس کو یہ مجبوریاں ہوں تو وہ گھر سے نکل سکتی ہے، اس کو باہر جانے کی رخصت ہے۔ مثلاً بیمار ہے تو علاج کرانے کے لیے جا سکتی ہے، بچے چھوٹے ہیں، کوئی اسکول لے جانے والا نہیں ہے تو وہ لے جا سکتی ہے، گھر کا سودا لانے والا کوئی نہیں ہے، بجلی کا بل جمع کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ یہ کام کر سکتی ہے۔ اور اگر کوئی کمانے والا بھی نہیں ہے
تو وہ اپنی نوکری کو بحال رکھنے کے لیے معاش کے لیے نکل سکتی ہے۔ یا پھر جس طرح عورتیں گاؤں میں کھیتوں میں کام کرتی ہیں، شوہر وفات پا گیا، اب کوئی اور ہے ہی نہیں وہ کام کرنے والا، تو وہ کھیتی باڑی کر سکتی ہیں، مویشیوں کو سنبھال سکتی ہیں، گھر سے نکل سکتی ہیں، لیکن وہ باقی عدت کی جتنی شرائط ہیں ان کی پابندی کرے گی، یعنی بغیر کسی زینت و سنگار کے وہ گھر سے سادگی سے نکلے گی، اور شام سے پہلے وہ گھر واپس بھی لوٹ آئے گی۔ آئیے جانتے ہیں، اگر عورت جو ہے وہ بیرون ملک ہے یا دوران حج بیوہ ہو گئی ہے تو اب عدت کہاں گزارے گی؟ بیرون ملک مستقل مقیم ہونے یا عارضی قیام کے دوران اگر عورت بیوہ ہو جائے اور وہاں کے قوانین کی روح سے مزید ٹھہرنا اس کے لیے اب وہاں ممکن نہ ہو تو عورت واپس اپنے وطن آ سکتی ہے۔ اسی طرح دوران حج شوہر کی موت ہو گئی تو ظاہری بات ہے وہاں نہیں ٹھہر سکتی، لہٰذا عدت گزارنے کے لیے وہ اپنے ملک واپس آ سکتی ہے اور اپنے گھر میں عدت گزار سکتی ہے۔ الحمدللہ ہمارا آج کا ٹاپک مکمل ہو گیا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔